أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے اور اس کے آغاز پر میں یہ چاہتا ہوں کہ روزے کی تعریف، روزہ کن پر واجب ہے، روزے کے ارکان کیا ہیں اور روزے کی سنتیں کیا ہیں اور روزے کے مکروہات کیا ہیں اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کے سامنے میں بیان کروں۔ روزے کی جو تعریف ہے تو اس کے تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع بقصد العبادت من طلوع صبح صادق الى غروب الشمس، کہ روزے کی تعریف یہ ہے کہ روزہ کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ جماع کر دینے سے چھوڑ دینا، رکے رہنا اور طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس سے دور رہنا عبادت کی نیت سے، روزہ رکھنے کی نیت سے، تو اسے روزہ کہتے ہیں اور یہ روزے کی تعریف ہے۔ اور روزہ کن پر واجب ہے؟ 5 طرح کے ایسے لوگ ہیں جن پر کہ روزہ واجب ہے، اور اگر یہ 5 شرطیں پائی جائیں تو تب اس پر روزہ فرض ہے، اگر نہیں پائی جاتی، ان میں سے ایک بھی نہیں پائی جاتی، تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی مسلمان ہو، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم روزہ بھی رکھتا ہے تو اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی عاقل ہو۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ سمجھدار ہو، اس کی عقل ہوش ٹھکانے پر ہو۔ اگر آدمی کوما میں ہو یا بے ہوش ہو جائے یا دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ کر کوما میں چلا جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح بالغ، کوئی بھی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو وہ جب بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ بلوغت کی علامت لڑکوں کے لیے یہ ہے کہ انہیں احتلام ہوتا ہو، اور لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو ماہواری آتی ہو، حیض کا خون آتا ہو، تو یہ بلوغت کی علامت ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنے بچوں کو روزہ رکھنا چاہے، ایسے بچے جو کہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو ان کو رکھانا چاہیے اور ضرور اس کی عادت ڈالنا چاہیے، لیکن ان کا جو ثواب ہے وہ ان کے والدین کو ملے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اپنے ملک میں وہ ہو یا جہاں پر وہ کام کر رہا ہو تو وہاں پر وہ مقیم ہو۔ حالت سفر کے اندر روزہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی بندہ حالت سفر میں روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح 5ویں شرط یہ ہے کہ مقیم ہو اور صحت مند ہو۔ اگر آدمی بیمار ہو جائے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اور جو روزے اس کے حالت سفر میں یا حالت بیماری میں چھوٹے ہیں تو وہ آئندہ رمضان تک کبھی بھی اسے پورا کر سکتا ہے۔ روزے کے ارکان 3 ہیں۔ ارکان کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی اگر نہ پایا جائے تو وہ روزہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ امساک، آدمی کھانے پینے سے، بیوی کے پاس جانے سے رکا رہے۔ اگر کوئی شخص کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو وہ اس کا روزہ باطل ہے۔ اور اسی طرح نیت کرنا کہ آدمی رات میں ہی یہ نیت کر لے کہ صبح میں مجھے روزہ رکھنا ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے، جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نویت ان اصوم غدا للہ تبارک و تعالیٰ، تو اس طرح کے کوئی جو بھی الفاظ ہیں تو وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں آدمی ارادہ کر لے کہ مجھے صبح میں روزہ رکھنا ہے۔ اور تیسرا جو رکن ہے وہ ہے وقت، یعنی اس وقت میں روزہ رکھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو آدمی اس دورانیہ میں، اس ڈورنگ میں آدمی روزہ رکھے۔ اگر کوئی شخص اپنے روزے کو شروع کرتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک رکھتا ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی وہ روزہ ہوگا۔ تو یہ 3 روزے کے ارکان ہیں، ایک تو امساک ہے، نیت ہے، اور تیسرا ڈورنگ، وہ زمانہ جس میں کہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور روزے کی جو سنتیں ہیں
وہ 5 سنتیں ہیں. ایک تو سحری میں تاخیر کرنا. تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صبح فجر ہونے تک یا سورج نکلنے تک سحری کھاتے رہیں، بلکہ یہ کہ اذان سے 1-2-4 منٹ پہلے آپ اس سے فارغ ہو جائیں. اور اسی طرح افطار میں جلدی کرنا. دوسری سنت یہ ہے کہ افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی سورج غروب ہو جائے اور اذان ہو جائے مغرب کی تو فوراً آپ اس کے ساتھ ہی افطار کر لیں اور اس میں تاخیر نہ کریں. اور اسی طرح حالت روزہ میں آدمی زیادہ سے زیادہ دعا کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، کہ 3 ایسے شخص ہیں جن کی کہ دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے. ان میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دعوت الصائم حتیٰ یفطر، کہ روزے دار کی دعا جب تک وہ افطار نہیں کرتا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہینا یفطر، جس وقت وہ افطار کرنے لگتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اور اسی طرح مسواک کرنا. مسواک کرنے میں بھی مسواک کرنا تو یہ بھی ضروری ہے، اپنے منہ کو صاف کرنا چاہیے، اور یہ روزے کی سنتیں ہیں. اور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ان کی 6-7 حالتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی حالت روزہ میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، روزے کی حالت میں دن میں. تو جب آدمی اگر یہ کرتا ہے تو صرف اس کا روزہ ہی نہیں ٹوٹ جاتا بلکہ ان پر کفارہ بھی عائد ہوتا ہے. تو کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام کو آپ آزاد کریں، غلامی کا دور تو نہیں ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 60 دن کے مسلسل روزے رکھیں. اگر میاں بیوی دونوں خوشی راضی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو پھر دونوں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. نہیں، اگر شوہر زبردستی کرتا ہے، عورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن زبردستی وہ کرتا ہے، تو کفارہ صرف شوہر کو ادا کرنا پڑے گا، عورت کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ عمدن کھانا پینا. عموماً یہ ہے کہ جب روزہ شروع ہوتا ہے، روزے کے دن شروع ہوتے ہیں تو آدمی کبھی کبھی بھول سے کھا پی لیتا ہے، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے معاف کی ہے. لیکن کوئی جان بوجھ کر کھاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح عمدن قے کرنا، جان بوجھ کر قے کرنا، منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کر آدمی قے کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو خود بخود قے آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ومن استقاف علیہ القضاء، اگر جو زبردستی قے کرتا ہے تو اسے اس کی قضا دینی پڑے گی اور اس کی جگہ پر اسے ایک نیا روزہ رکھنا پڑے گا. اور اسی طرح کسی عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ جاتا ہے تو چاہے مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے بھی کیوں نہ آ جائے تو اس دن کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح آدمی حالت بیداری کے اندر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم سے منی نکل جاتی ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح بے ہوشی کا طاری ہونا، کوئی آدمی حالت روزہ میں بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یا آدمی کھایا پیا کچھ بھی نہیں، نیت کر لیتا ہے کہ میں روزہ نہیں ہوں، تو روزہ توڑنے کی نیت کر لیتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے. اور جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو یہ ہے کہ آدمی صبح اٹھتا ہے تو وہ جنابت کی حالت میں رہتا ہے تو پہلے سحری کھا لے اور اس کے بعد غسل جنابت کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح سر پر پانی ڈالنا اور بھول کر کھا پی لینا، اگر آدمی حالت روزہ میں بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل ناسیا او شرب تو فلیتم صومہ، جو شخص بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اپنے روزے کو پورا کرے. فإنما أطعمه الله وسقاه، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے. اور اسی طرح نہانا، اگر آدمی حالت روزہ میں نہاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح آدمی سفر میں روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے. اور اسی طرح دوائی لگانا، اسی طرح خوشبو لگانا، اور اسی طرح اگر عورت ہانڈی بناتی ہے تو وہ ہانڈی وہ چکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح سر میں تیل ڈالنا، آنکھ میں یا ناک میں دوائی ڈالنا، بخاق کا استعمال کرنا. کسی آدمی کو اگر اس کی سانس رکتی ہے یا
اسے سانس کا پرابلم ہے تو وہ انہیلر استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح انجیکشن لینا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ یہ چیزیں جائز ہیں۔ اور اسی طرح ایسی چیزیں جو کہ حالت روزہ میں مکروہ ہیں وہ یہ ہے کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں غلو سے کام لینا۔ بہت سارے لوگ منہ میں پانی ڈال کر وہ منہ اٹھا کر غرغر کرتے ہیں، تو کبھی پانی اندر بھی چلا جاتا ہے، یا ناک میں زور سے پانی کھینچتے ہیں، اس کی وجہ سے اندر بھی جانے کا امکان ہے، تو اس سے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح بیوی کا بوسہ لینا یا اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کرنا، یا اگر جوان آدمی ہے تو بیوی کے ساتھ مل کر سونا بھی کبھی کبھی پھر ایک آئندہ ایک فتنے کے لیے اسے آئندہ ایک فتنہ اسے جنم لے سکتا ہے، تو اس لیے ذرا دور ہی رہے۔ اور اسی طرح بغیر ضرورت کے کھانا وغیرہ چکھنا، تر چیزوں کو چبانا، لڑائی جھگڑا کرنا، گانے سننا اور فحش پروگرام سے دیکھنا اور اس طرح کی چیزیں دیکھنا جو کہ حالت روزہ میں دیکھنا جائز نہیں ہے، یا جھوٹ وغیرہ بولنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بال اور ناخن کاٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے وہ مسافر، وہ حالت سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، بیمار حالت بیماری میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کی بیماری پیٹنٹ ہے یعنی ہمیشہ ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دیا ہے تو وہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ایک ساتھ 60 مسکینوں کو، یا ایک دن صبح اور شام کا ایک وقت کا کھانا کسی آدمی کو کھلا دے پورے 30 دن تک صبح اور شام کا۔ تو اگر طاقت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، کیونکہ جب بچہ زیادہ دودھ پیتا ہے تو اسے پیاس کا زیادہ احساس ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اور اسی طرح حاملہ عورت، جب عورت 5-6 مہینے کی حاملہ ہوتی ہے تو پھر اس کے دل کے اندر کھانے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے اور اسے کھانے کی زیادہ ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، تو ایسے میں شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ایسا آدمی ایسا بوڑھا کہ ایک دم جسے شیخ فانی کہتے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اگر چھوڑ دے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ حالت جنگ میں بھی آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے بعض جنگوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روزہ توڑنے کا حکم دیا۔ تو جو ناجائز روزے ہیں وہ ہیں عیدین کا روزہ رکھنا۔ 5 روزے ایسے ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں، ایک تو عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا اور ایام تشریق کا، یعنی 11ویں 12ویں 13ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اور اسی طرح حیض و نفاس کے دنوں میں روزہ رکھنا، اگر کوئی عورت حائضہ ہے تو روزہ رکھتی ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایسا بیمار جسے کہ روزہ رکھنے سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر شوہر گھر پر موجود ہے اور عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، اگر اجازت کے بغیر رکھتی ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا صرف جمعہ کا روزہ رکھنا یا صرف ہفتے کا روزہ رکھنا، اور اسی طرح شک کے دن کا روزہ رکھنا، مثلا بہت سارے لوگ رمضان شروع ہوا ہے یا نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی 1-2 دن پہلے سے روزے شروع کر لیتے ہیں، یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شک کا روزہ رکھتا ہے تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور اسی طرح پوری زندگی بھر کا روزہ رکھنا، یہ ایک دن بھی روزے کے بغیر نہیں بلکہ ہمیشہ آدمی روزہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صام من صام الدہر کلہ، جو زندگی بھر روزہ رکھتا ہے تو وہ گویا کہ اس نے کبھی زندگی میں روزہ ہی نہیں رکھا۔ اور وہ نفلی روزے جو کہ مسنون ہیں، جن کو کہ رکھنے کا ثواب ہے، وہ یہ ہیں کہ ہفتے شوال کے 6 روزے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کا روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، تو ان 2 دنوں میں اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، تو اس لیے اس کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ اور اسی طرح ایام 20 کے روزے رکھنا، یعنی 13ویں 14ویں 15ویں چاند رات کے روزے رکھنا،
یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح عرفے کا روزہ رکھنا، عرفے کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح عاشورے کا روزہ رکھنا، عاشورے کا 10ویں محرم کا، اس سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 10 محرم کا نہیں بلکہ یہ 9ویں 10ویں کا رکھو یا 10ویں 11ویں کا بھی رکھو اور تم یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور اسی طرح شعبان کے روزے بھی ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اور اسی طرح صوم داؤدی، ایک دن روزہ رکھنا دوسرے دن چھوڑنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصیامی الی اللہ تبارک و تعالیٰ صیام داؤد علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ کانا یصوم یومن و یفطر یوما، کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو ایک دن روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر کرتے تھے اور دوسرے دن روزہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر اس کا شکر بجا لاتے تھے۔ تو گویا کہ زندگی کا ہر دن ایک دن صبر میں کرتا، ایک دن شکر میں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ مبارک